کہ شرک اصل میں ہے کیا. یعنی یہ تو واضح ہو گیا کہ اللہ کو ایک ماننا ہے، تو اس کی ایک واضح تعریف ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ اگر وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ شرک کیا ہے تو پھر ہی اس کا امکان ہے کہ وہ اس بڑے گناہ سے بچ بھی سکے. اور ظاہر ہے کہ جب وہ یہ سمجھ لے گا کہ شرک کیا ہے تو پھر یہ توقع ہے کہ وہ توحید پر اس پورے شعور کے ساتھ قائم بھی رہے جس کا یہ عظیم صلہ بیان ہوا ہے. جنت معمولی بات نہیں ہے، یعنی یہی ہے جس کے لیے انبیاء علیہم السلام آئے ہیں، اسی کی منادی کر رہے ہیں. تو اس کو چند الفاظ میں نے کوشش کی ہے کہ اپنی کتاب میزان میں بھی بیان کر دوں اور وہی یہاں نقل کیا ہے. یعنی پورے شعور کے ساتھ اس بات کو سمجھتا ہو کہ نہ کوئی خدا کی ذات سے ہے، نہ خدا کسی کی ذات سے. پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے، یعنی نہ کوئی خدا کی ذات سے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی ذات سے پھوٹی ہوئی نہیں ہے. جیسے مسیحیوں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کو خدا کا جسدی ظہور مان لیا، ہمارے صوفیوں نے پوری کائنات کو خدا کا جسدی ظہور کہہ دیا. یہ خدا کی ذات سے کسی کو قرار دینا ہے اور نہ خدا کسی کی ذات سے. یعنی یہ دوسری تو بالکل ہی بدیہی بات ہے. جب وہ اس کائنات کا خالق ہے اور وہی اول و آخر ہے تو وہ کسی چیز سے صادر نہیں ہوا، اور نہ خلق میں یا مخلوقات کی تدبیر امور میں کسی کا کوئی حصہ ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ الا لہ الخلق والامر، یعنی نہ خلق میں، تخلیق کے عمل میں کسی کا کوئی حصہ ہے اور نہ اس کائنات کا نظم چلانے میں کوئی شریک.